عزیز نشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے اس حوالے سے رائے جان لیتے ہیں۔ عزیز نشتر صاحب، یہ فرمائے گا کہ یہ تیسری بار ہوا ہے کہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ کیا امپیکٹ اس کا ہوگا، اور اس کے بعد جو اب ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے یا نیگوسیشنز کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس فیصلے کے حوالے سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک کرمنل کیس ہے، اور میرے نزدیک وہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے۔ اس کی بار بار اس طرح اس کا فیصلے کو پوسٹ پون کرنا اس کے متعلق اور اس کی جو ہے یہ سارے مقدمے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ اتنا سادہ اور واضح کیس ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جانا جو ہے وہ سنا دینا چاہیے تھا۔ کوئی ہوں گی ٹیکنیکل وجوہات جو جج صاحب بھی جانتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کرنے سے یہ کیس حکومت اپنا کیس خراب کر، پروسیکیوشن اپنا کیس خراب کر رہی ہے۔ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ نشتر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی کچھ کنٹروورسیز جو ہیں وہ کریٹ ہو چکی ہیں، اور اب اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا ان کے اگینسٹ ہو، تو اس پر سوالات ڈیفینیٹلی اٹھیں گے؟ آپ نے ورڈ یوز کیا کنٹروورسی۔ کنٹروورسی تو جو مقدمہ ہوتا ہے وہ ایک کنٹروورسی ہی ہوتی ہے جو جسے حل کرنے کے لیے کورٹ کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی چونکہ کچھ سیاسی بھی پہلو ہیں، اس وجہ سے میں کہوں گا کنٹروورسیز تو آلریڈی ہی موجود ہیں، لیکن یہ سیاسی سے زیادہ یہ کرمنل ابیوز آف آفس کا کیس، جس میں حکومت پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے چوری ہوئے۔ ایک بیرونی حکومت نے یہ طے کیا کہ حکومت کے پیسے چوری ہوئے ہیں، حکومت کو واپس کیے، اور اس وقت کی حکومت نے وہ پیسے اسی طرح کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اسی چور کے حوالے کر دیے۔ ٹھیک، اچھا، اب آپ نے کہا کہ کچھ اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ سیاسی پہلو کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں، سیاسی پہلو کو اثر انداز، جو کرمنل کیس ہے اسے پیور کرمنل اس سے ہونا چاہیے۔ میں کسی بھی نام، کسی بھی فرد، کسی پارٹی سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ جس کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو اسے سزا بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میرا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے اس ساری چیز پہ۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے جتنی ساری پبلک ڈومین میں چیزیں موجود ہیں ان کی بنیاد پہ میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ایک واضح کیس ہے کہ کس طرح اس وقت کی حکومت پاکستان نے اپنے اختیارات کا، اپنے پبلک آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ چوری کا مال چور کو واپس کر دیا۔ نشتر صاحب، ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ جو کرمنل پروسیجر کیسز ہوتے ہیں، یہ ان کا فارمل پروسیس کیا ہوتا ہے فیصلہ سنائے جانے کا؟ کیا ملزم کو اور ان کے وکلاء کو عدالت میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اس وقت؟ جی، یہ کرمنل کیسز میں ہیئرنگ میں بھی اور فیصلہ سناتے وقت بھی ملزمان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو یہ فیصلہ پھر نہیں سنایا جا سکتا؟ دیکھیں، اس کے متعلق فیصلہ نہیں سنایا جاتا، ایون پارٹلی فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج صاحب پہ کہ جج صاحب نے اس وقت ساری سچویشن دیکھ، وہی اس سارے معاملے کے سربراہ ہیں، ساری چیزیں انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، اور اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسے پبلک میں جو ہے اس فیصلے کی اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عزیز نشتر صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی قانونی رائے کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران، یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، لیکن اب پھر اس کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اپیرنٹلی لگ یوں رہا ہے کہ شاید وقت پر نہیں پہنچے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء اور بشرا بی بی کے وکلاء، اس لیے اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا گیا۔ لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اوورآل اب کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, ऐसा ही है। 18 दिसंबर 2024 को ये फैसला, इसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और तारीख दी गई थी कि 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। 23 दिसंबर जब आई तो उसमें जज साहब ने ये कहा, नासिर जावेद राना ने, कि ये अब चूंकि सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं तो इसके बाद और हमारी ट्रेनिंग सेशन जो है वो शुरू हो रहा है, इसलिए इसका फैसला जो है अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। जब 6 जनवरी आई तो उस वक्त भी फैसला मौखर हुआ और कोई बज़ाहिर कोई ऐसी कोई ठोस रीजन नहीं थी, और ये कहा गया कि 13 जनवरी को ये फैसला, यानी आज के दिन ये फैसला सुनाया जाएगा। और आज जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकला थे, उनका ये कहना था कि जी हम बिल्कुल 11 बजे इस केस का फैसला सुनने के लिए अडियाला जेल में पहुंचेंगे, क्योंकि इसका पूरा ट्रायल जो है ये अडियाला जेल में हुआ था और फैसला आज भी अडियाला जेल में ही सुनाया जाना था। तो कहा यह जा रहा है कि जज साहब जो है वो सुबह 8:30 से वो मौजूद थे यहाँ पर अडियाला जेल में, यानी उन्होंने अपनी अदालत जो है वो लगाई हुई थी। और इस दौरान ये कहा गया है कि उनको, अदालती एहलकार को ये कहा गया था कि जो मुल्जमान हैं उनको पेश किया जाए, लेकिन बुशरा बीवी भी उस वक्त गैर हाजिर थी और बानी पीटीआई जो कि अपने बैरक में थे, कैद खाने में थे, उनको पैगाम भिजवाया गया कि वो अदालत के सामने हाजिर हों। लेकिन जज साहब के बकौल उन्होंने इनकार कर दिया था आने से, और बानी पीटीआई का यह कहना था कि जब तक उनके वकला और नहीं आ जाते और उनके जो अजीज हैं वो नहीं आ जाते कमरा अदालत में, वो उस वक्त तक नहीं आएंगे कमरा अदालत में। तो इस बिना पर अब 11 बजे से पहले ही, यानी 10:30 बजे ही जो जज नासिर जावेद राना है, उन्होंने ये फैसला किया कि अब इसको वो मजीद मौखर करेंगे, और उन्होंने ये बताया कि अब ये फैसला जो है वो 17 जनवरी को सुनाया जाएगा, यानी 4 दिन उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है। यानी 4 दिन के बाद जो है वो अब इसका फैसला जो है वो 17 जनवरी को सुनाए जाने का कहा गया है, और अदालत जो है वो उसके बाद बर्खास्त कर दी गई है। जज साहब का ये कहना था कि जो फैसला है वो बिल्कुल हतमी तैयार है और उसके ऊपर दस्तखत भी सब कर दिए हैं उन्होंने, यानी जो जितनी भी कार्रवाई है फैसला सुनाने के लिए, फैसला लिखने का अमल, फैसला फाइनल करना और उसके ऊपर दस्तखत सब हुए हुए हैं, और वो कहते हैं कि ये उनके पास मौजूद है, बस ये पढ़ के सुनाना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि फैसला जो है वो मुल्जमान को सामने खड़ा करके सुनाया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, जब तक मुल्जमान सामने नहीं आते उस वक्त तक ये फैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा। तो आज इसकी जो जिम्मेदारी है, यानी फैसला मौखर होने की, ये जज साहब ने मुल्जमान पर और उनके वकला पर डाली है कि वो उनको बारहा बुलाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए और जो वकला हैं वो भी पेश नहीं हुए। जबकि वकला का ये कहना है, बानी पीटीआई के वकला का, कि हम तो मुंतजिर हैं और 11 बजे ही जो है वो टाइम था कि 11 बजे हम जाएंगे और 11 बजे का फैसला सुनाया जाना था। तो उससे पहले ही अगर हमारी गैर हाजिरी लगा दी गई और इस बिना पर फैसला मौखर कर दिया गया तो ये जज साहब का फैसला है।